دعوت دے دے ہمارے سرینام میں نئے نئے آئے ہوئے نوجوان حافظ و قاری کی خدمت میں تشریف لائے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کو نوازے حافظ و قاری عرفان صاحب۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ سید نورانی میاں دامت برکاتہم العالی خدمت میں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ 2 سال پہلے یہاں آ چکے تھے، یہیں پر آپ کی تقریر ہوئی تھی۔ اب 2 سال بعد پھر سے ہمارے باترئی کو چارج کرنے کے لیے حضرت تشریف آ گئے ہیں۔ میں دعوت دوں گا حضرت سے کہ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، مسلک اہل سنت۔ الحمد للہ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین، الحمد للہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى على كل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ کے اس دیار محبت میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں. پہلے تو اکیلا آیا تھا، آج حضور غازی ملت آ گئے تو پورا میلہ آ گیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑی بے چینی سے، بڑی بے صبری سے حضرت کا خطاب سننے کے مشتاق ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. بہت ہی تیزی کے ساتھ حسب فرمائش نعت پاک سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں. جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب پیش ہے. میرے نبی پہ میرے رب کے، میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو. میرے نبی جنہوں نے اپنی ماتھے کی نظر سے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ تو بہت لطف لیں گے، لیکن جو نہیں جا سکے اور یہی نکیری میں رہ کر اپنے سینے کو نبی کا مدینہ بنائے بیٹھے وہ بھی لطف لیں گے. خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ اپنی مرادیں پا پا کر اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہو گدا یہ کہنے لگے. اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہو گدا یہ کہنے لگے. کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ پوچھو. کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ پوچھو. میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. میرے نبی حضور نے اپنی زندگی میں کئی سفر کیے. بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر تو کہیں، دوسرے علاقوں کا سفر جو سعودی عربیہ کے آس پاس ہیں، اور انتہا یہ ہو گئی کہ ایک ایسا سفر کیا جس نے نبی کا دل بھی توڑ دیا، جو مکے سے مدینے کا تھا، جو ہجرت کا سفر تھا، فرقت کا سفر تھا. سفر تو بہت کیے مگر ایک سفر اور بہت شاندار ہے.
اور میں بتاؤں گا نہیں کہ وہ کون سا سفر ہے, وہ کون سی ٹریولنگ ہے, وہ کون سی یاترا تھی. بس میں اشارہ کروں گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نکیری میں کتنے لوگ اردو قاعدے سے بوجھا تھے. توجہ چاہوں گا اس شعر میں, دیکھیے گا کہ پورے سفر میں ملنے والے پورے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل پر. پورے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل پر. دید کی شب دیکھنے کی رات, دید کی شب, دید کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ بھولو. دید کی شب, دید کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ پوچھو. میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. چاہے کونو دھرم ہوئے, کونو مذہب ہوئے, لیکن ایک ایسی سچائی ہے جے کا سب مانت ہے, اور وہ ہے کہ ایک دن مرے کھڑے. کونو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, یورپ ہو, چاہے وہ جاپان ہو یا خوبصورت ہندوستان ہو, سب یہ مانتے ہیں کہ ایک دن مرے گا. تو سب کی موت تو الگ ہے. آؤ دیکھیں مومن کی موت کیسی ہے. ایک مومن جو مر گیا, روح جسم سے نکل گئی, اسے نہلایا جا رہا ہے, اسے کفنایا جا رہا ہے, اسے پہنایا جا رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا کہ میرے جنازے کو مہکا دو, میرے جنازے کو مہکا دو, شان سے مجھ کو لے جاؤ. میرے جنازے کو مہکا دو, شان سے مجھ کو لے جاؤ. آج رخے, آج رخے, آج رخے جانا دیکھوں گا, آج رخے جانا دیکھوں گا. آج میرے جذبات نہ میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو جن کا. لوگ کہاں کہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں یہاں. کوئی گورکھپور سے آیا, کوئی بلیا سے, کوئی دیوریا سے, کوئی بستی سے, کوئی چھپرا سے, کوئی پٹنہ سے, آئے کہ سب سورینامی ہو گئے. اور مدینہ منورہ سے پہلے تو تھوڑا دور تھے, اب بہت دور ہو گئے. تو جسمواں تو دور ہے, لیکن دلا جو دھڑکت ہے کہ دھڑکنیاں جو انہیں کہاں گونجت ہی وہ سن. توجہ کے ساتھ کہ ہمارا جسم تو یہاں ہے مگر دل گنبد خضرا کی وادیوں کا طواف کر رہا ہے. اور اللہ تعالی ہمارے سینے کو اسی طرح مدینہ بنائے. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا کہ درد ہجر یہاں جینے میں, درد ہجر یہاں جینے میں, حسن وصال مدینے
حسن وصال مدینے میں، ارے دیوانوں 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 کا اس دنیا میں عالم اور حالات نہ پوچھو، میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ آخر میں جب وہ بالکل بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا، دل کی دھڑکنیاں تیز چلے لگی، تو سامان پیک کی ہی سعودیہ کا ویزا لہس اور نکل پڑا۔ اور نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے، مکتے میں کہنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا، ہے بڑا غریب، ایک ایک پیسہ جمع کئی کئی کے گلکھیا میں ڈال ڈال کے ایک ایک پیسہ کہ اتنا جمع ہو جائے تو ایک دن اتنا ہو جائے کہ ہم حج کرائیں۔ آخرکار پیسہ جمع ہو گیا، کپڑا اس نے اٹھا لیا، پیک کر لیا، نکل پڑا، اور کہتا کیا ہے کہ رخت سفر اب باندھ لیا ہے، رخت سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر رخت سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر جانے کب جانے کب جانے کب سرکار بلا لیں، جانے کب سرکار بلا لیں، تم میری اوقات نہ نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو، میرے نبی۔ جھوم کر، تڑپ کر، مچل کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کا 8واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اور رب قدیر کا ارشاد ہے کہ اور وہ، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، دھیان لگائی کے، جیرا ایک دم لگائی کے، دل لگائی کے، اور وہ جو مردہ تھا، مردہ سمجھا تھا نا، اب نہیں سمجھیے تو بعد میں سمجھ میں آئے گی، جو مرا ہوا تھا، a man who was completely dead، جو بالکل ختم تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے زندہ کیا، فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ایسا نہیں کہ زندہ کیا تو بس کام ختم، بلکہ انہی میں کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو ہم نے نور پر کر دیا۔ کس پر کر دیا؟ نور پر کر دیا۔ نور پر کر دیا مطلب نور والا بنا دیا، اب تو پلے پڑ جائے گا، نور والا بنا دیا۔ یمشی بھی فی الناس، ایسا نہیں کہ وہ نور پا کے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ یمشی بھی فی الناس،
یہ نور والے اس نور کو پا کر ساری دنیا میں نور کو چمکانے لگے. یمشی بہی فی الناس، لوگوں کے پاس جانے لگے. ایک بات کہیں بالکل جملے معترضہ کے طور پہ، ابھی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں، اور اگر غور سے سمجھو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں. بھاشا چاہے جو ہو، جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بس پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ پراپرلی. کہ نور ملا رب سے، اور اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں جانے لگے. یعنی خود تو چمک گئے تھے، توجہ چاہوں گا، خود تو چمک گئے تھے، اب دوسروں کو چمکانے لگے. چمکانے لگے. ایسا چمکایا، ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ یہ نور ولایت جب غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو ملا تو بغداد کو اپنے نانا کا مدینہ بنا دیا. اسی نور کو لے کر غریب نواز جب بھارت کی طرف چلے تو اجمیر کے بنجر کو اپنی محبت کا سنجر بنا دیا. یہی نور لے کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب نکلے تو ٹھوکر ماری سلطنت کو تو اللہ نے کونین کا سلطان بنا. اسی نور کو لے کر لوگ جانے لگے. میں تفصیل کی طرف آؤں گا. کمم مثلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے، بالکل ہماری طرح ہیں، بالکل ہماری طرح ہے، ناک جیسے ہمری ویسے، کان جیسے ہمرا ویسا، ناک جیسی، آنکھ جیسی، کہہ دی ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس نور والے کو، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نور والے کو، یعنی جس کو ہم نے نور دیا، اس نور والے کو تو وہ کی طرح سمجھا تھا جو انہارے میں ہے، اندھکار میں ہے، اندھیرے میں ہے. ارے وہ نور والا ہے، یہ اندھیرے والے. جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دے دینا. کہ جب مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے اگر ان کی امت کے کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی امتی کو نور ولایت مل جائے تو وہ پوری جماعت کی طرح نہیں الگ ہوتا ہے. ہمیں جب ولی الگ ہوتا ہے تو ہمارا نبی کتنا الگ ہوتا ہے. لیسا بخارج، ایسا نہیں کہ بس انہارے میں ہیں اور جب چاہے باہر آ جائیں، جب چاہیں اندر چلے جائیں، اتنی چھٹی نہیں. لیسا بخارج منہا، کہ ایسے انہارے میں، ایسے اندھیرے میں، ایسی ظلمت میں، ایسے اندھیرے میں کہ بہرواں نکلنے کی کوئی صورت ہے، کوئی چانس نہیں. دیر از نو وے ٹو گو آؤٹ فرام دیٹ پرٹیکولر ڈارکنیس. جا ہی نہیں سکتے، نکل ہی نہیں سکتے. یعنی پیک، اور آسان کہتے ہی بند. اب یہ بند تو کھلے دل والوں کو سمجھ میں آتا ہوگا. کچھ لوگوں کو دیو نے بند کر رکھا ہے تو دیوبندی ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اتنی گھٹیا حرکت کوئی انسان تو کرے گا نہیں، یہ دیو پری ہی کرتے ہیں. اب بند کر رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانے کب نہیں کری ہیں وہ، ابھی تک تو بند ہے. اللہ ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اس دنیا کو، اس پوری سرشت کو، اس پورے یونیورس کو ایکسٹراڈینری بیوٹیفل بنایا ہے. دیکھیں کہ میرا بندہ اس دنیا کی سندرتا میں کھوتا ہے یا مجھے یاد کرتا ہے. لیکن ان کے لیے ہم نے بہت خوبصورت بنا دیا، یہ اس میں گم ہو گئے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کافروں کے لیے خوبصورت ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں بنی. اس کے بعد بالکل ٹو بی فالوئنگ ایک دوسری آیت ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کا بھی ترجمہ کر دوں، کبھی موقع رہا تو اس پر گفتگو کروں گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اور ایسے ہی، توجہ ہے نا آپ کی، اور ایسے ہی ہم نے کر دیا ہر چھوٹے چھوٹے جھینے جھینے گاؤں میں، یعنی وہ گاؤں بھی جے میں 3 گھر ہے وہ گاؤں شامل ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے اور اس پر تنویر جو ہے وہ بھی تنوین تنکیر، مطلب یہ ہے کہ اگر 2-3 گھر کا بھی کوئی گاؤں ہے تو وہ میں شامل ہے۔ ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یا اللہ کیا کر دیا، بڑے بڑے مجرموں، بڑے بڑے دہشت گردوں، بڑے بڑے آتنکوادیوں کو، بڑے بڑے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والوں کو، بڑے بڑے امتحان لینے والوں کو بڑی بڑی ٹولیاں بنا بنا کر ہم نے گاؤں میں بھیج دیا۔ دیکھیں لیم کروفیہ، تاکہ وہ جائیں اور وہاں مکر کریں۔ مکر مطلب ادھر کا ادھر کریں، ادھر کا ادھر کریں، مکاری کریں، دھوکہ دیں، سنی کو مرزائی بنائے دیں، سنی کو دیوبندی بنائے دیں، سنی کو وہابی بنائے دیں، الٹا سیدھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کریں۔ اللہ کہہ رہا یہ ہم نے کر دیا۔ کیوں کیا؟ لیم کروفیہ، تاکہ وہ کریں اور میں دیکھوں کہ کون میرا، میں دیکھوں پہچانوں کہ کون میرا۔ مجھے اپنے محبوب کی محبت کی قسم، جس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہے، وہ ان لٹوروں کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے۔ اور کب پتا چلے گا؟ جب قبریا میں جائیے، قبریا دبئی ہے، سانپ گوجر بچھو نکلی ہیں، جب ڈسی ہیں کٹی ہیں، تب لگی ہو ہم نے سعودیہ کے ریال کا خیال کیا، کاش سعودیہ کا ریال چھوڑ کر مصطفیٰ کی آل کو پکڑ لیتا تو ادھر بھی بیڑا پار ہو جاتا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جاتا۔ اس میں ایک پہلا لفظ ہے اوامن کا نام ہے۔ حضرت سیدنا محمود آلوسی صاحب روح المعانی رضی اللہ تعالیٰ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں زندگی اور موت سے مراد وہ زندگی موت نہیں ہے جیکا ہم اور آپ سمجھی تھے۔ اور یہاں میں حضور غازی ملت کی گفتگو کو بھی کوٹ کروں گا کہ علامہ آلوسی کا قول اور غازی ملت کی گفتگو کی وہ تطبیق کتنی سہانی لگتی ہے، اور وہ اور اچھی لگے گی جب انہی کا بیٹا اسے بیان کرے کہ زندگی موت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جب مر جائے وہ مردہ ہے، جو جی جائے وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے نکیری میں مردہ کیگا کہا تھا؟ وہی کہنا کہ جے کی روح آتما شریر سے جسم سے نکل گیا ہے نا۔ پیچھے والے ادھر جو دہنی طرف بیٹھے ہیں، مردہ کیا ہے؟ جے مر گوا، وہی کہا تھا۔ یعنی جے کا جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جاوا جات ہے وہ مر گوا، وہ مردہ۔ اور جو کنوا بٹھائی کے لے کے جاتے وہ مرا ہے کہ زندہ ہے؟ وہ تو زندہ ہے نا۔ اگر وہ مر گوا تب تو کھٹیا گر جائے۔ تو مردہ وہ ہے جو لیٹا، زندہ وہ ہے جو لے جا رہا۔ یہ تو ہم اور آپ سمجھی تھے کہ یہ مردہ ہوتے ہی زندہ۔ کیا اللہ کے نزدیک قرآن کی اس آیت میں زندگی موت کا یہی مطلب ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ سنو، اور بالکل اسی لب و لہجے میں کوشش کروں گا کہ نبھا سکوں۔ حضور غازی ملت جلوہ بار ہیں، آج اپنی اس گفتگو کو حضور کی بارگاہ سے سندن پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہ ایک تو وہ زندگی ہے کہ روح چل رہی ہے، جیرا چل رہا ہے، دلا دھڑک رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ڈائجیشن سسٹم چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں ایمان ہی زندہ، اور کل ختم فیوز ہو جائے، ایمان ہی مردہ ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا وہ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ مطلب ذرا غور کرو کہ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ زندہ، دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ بزنس کر رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ آدمی مارکیٹ میں جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس کا بڑا ٹیرر ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس کی بڑی مکے میں دھاک ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ حکمت کا باپ بننا چاہتا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس کا ٹیرر جو ہے وہ تو پورے مکے کو گھیرے ہوئے ہیں، لوگ ایسے کانپت ہیں، اور ایک کے پاس جب جاتے ہیں تو ہانپت ہیں۔
دنیا سمجھ رہی کہ زندہ ہے، کوئی کا زندہ نہیں رہے دیتے، اتنا خطرناک گنڈا چل رہا پھر رہا، مگر آؤ اس منظر کی طرف جاؤ، فاران کی چوٹی، مصطفیٰ جان رحمت ایک سچے نبی نے ایک سچی بات کی، سامنے کفار قریش ہیں، سارے قبیلے کے لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں محمد ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت کی کبھی خیانت نہیں کی، میں نے کبھی ادھر ادھر کا کچھ کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت آپ کو میری کبھی نہیں ملی، تو یہ بتاؤ کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو اسے مانو گے؟ کہا بالکل سچ مانیں گے۔ تو کہا سنو اے لوگوں سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے، دیکھیں ایگزامینیشن کس طرح حضور لے رہے ہیں ابھی بھی سیٹسفیکشن کے لیے، کہ میرے پیچھے ایک لشکر مکے کی طرف بڑھ رہا ہے تو مان جائیے؟ سب نے گردن اٹھا کے کہا جی مان جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ کبھی الٹا سیدھا نہیں کرتے۔ تو نکیری کے مسلمانوں جب پورا یقین ہو گیا تو اس سچے نبی نے سچے خدا کی ایک سچی بات کی اور کہا اے لوگوں جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو میری ایک سچی بات سنو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اے قریش کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنی قریظہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو تمیم کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو عدی کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو نذیر کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو عکاظ کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو عدنان کہہ دو اللہ ایک ہے، اے بنو لوئی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ سب سے کہا نکیری والوں، وہ قوم جو نبی کی صداقت کی قسمیں کھاتی تھی، وہ قوم جو نبی کی سچائی کے گیت گاتی تھی، وہ قوم جو اپنا ملوہ بینک میں نہیں رکھے، نبی کے پاس رکھے، کی چرائیں نہیں، یہ میں سے لے ہیں نہیں، اس قوم نے سچے نبی کی سچی بات سے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے منہ پھیر لیا، ابو لہب نے منہ پھیر لیا، عتبہ شیبہ نے منہ پھیر لیا، نہ جانے کتنے کفار قریش نے منہ پھیر لیا، سچے نبی کی سچی بات پر کوئی کان دھرے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، ان کا رخ بشمس جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب رنگت لے رہا ہے، سینے علم نشرہ چھلنی ہے، ان کی زلفیں واللیل الجھی ہوئی ہیں، مزاج نبوت بدلا ہوا ہے، قبیلہ خاطری بڑھتی جا رہی ہے، دل رو رہا ہے اور یہ سوچ کے اور رو رہا ہے کہ یہ اللہ تو نے ملائے اعلیٰ میں جو مجھے امت دکھائی تھی وہ تو بہت بڑی تھی، یہ تو وہ شہر ہے جس شہر میں تیرا نبی پیدا ہوا، ارے جب اس شہر میں اتنے لوگ مجھے نبی نہیں مان رہے ہیں تو بعد میں کون مانے گا؟ نبی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں کہ قدرت خداوندی اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ حکم دیا اے جبرائیل جاؤ، توجہ چاہوں گا، اے جبرائیل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا نبی رو رو کر آنسوؤں کا دریا بہا دے، جاؤ کہہ دو انک لا تسمع الموتى، ارے یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے، مردے ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ کس کو کہا؟ ابو جہل کو، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، اٹھتے بیٹھتے ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا، مارکیٹ میں کاروبار کر رہا ہے عتبہ مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، شیبہ جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، کفار قریش دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ۔ ایک طرف قرآن نے چلتے پھرتوں کو مردہ کہا اور دوسری طرف نبی کے سگے چچا امیر حمزہ احد کی وادیاں گواہ ہیں، جسم چھلنی ہے، کلیجہ دانتوں سے چبایا جا چکا ہے، روح جسم امیر حمزہ سے نکل چکی ہے، زمین سمجھ رہی ہے کہ امیر حمزہ مردہ ہے، آسمان سمجھ رہا ہے کہ مردہ ہے، شجر و حجر سمجھ رہے ہیں مردہ ہے، برگ و ثمر سمجھ رہے ہیں مردہ ہے، خشک و تر سمجھ رہے ہیں مردہ ہے، احد کی پہاڑیاں سمجھ رہی مردہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی
کہتا، کوئی ٹوکتا، قرآن نے خاموش کر دیا اور کہا سنو، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ارے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ کھاتا پیتا ابو جہل قرآن کے نزدیک مردہ، کھاتا پیتا ابو لہب مردہ، اٹھتا بیٹھتا ابو شیبہ اور عتبہ مردہ، کفار مردہ، اور نبی کا ایک وفادار لیٹا ہے، روح بالکل نکل چکی ہے، کلیجہ چھلنی ہے امیر حمزہ کا، سید الشہداء کا۔ قرآن کہہ رہا بدریوں کو مردہ نہ کہو، احد میں جو نبی کے نام پہ شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، خیبر میں جو نبی کے لیے سینہ دکھا دیں، نبی کے لیے سینہ چھلنی کروا دیں انہیں مردہ نہ کہو۔ بات کیا کہیا سوچا کہ چلتے پھرتے کو قرآن مردہ کہے اور جو لیٹا ہوا ہے قبر میں قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ میں اسی خیال میں الجھا تھا، حضور غازی ملت کا جملہ دے رہا ہوں، دل میں رکھ لو تو مزہ آ جائے۔ اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، کہا سن، ابو جہل کھاتا پیتا ہے مگر مردہ، امیر حمزہ لیٹے ہوئے ہیں قبر میں مگر زندہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کو نبی کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا اور ابو جہل کو نبی کی غداری نے جینے نہیں دیا۔ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں بدعقیدہ دکھے تو سمجھ جانا چل پھر تو رہا ہے مگر مردہ ہے، مرا ہوا ہے کیونکہ غدار ہے، گستاخ ہے۔ نبی کا وفادار زندہ ہے، مدینے میں ہے تب بھی زندہ ہے، نجف میں ہے تب بھی زندہ ہے، کربلا میں ہے تب بھی زندہ ہے، بغداد میں ہے تب بھی زندہ ہے، اجمیر میں ہے تب بھی زندہ ہے، کلیر میں ہے تب بھی زندہ ہے، کچھوچے میں ہے تب بھی زندہ ہے، بریلی میں ہے تب بھی زندہ ہے، اور اگر مبلغ اعظم کے روپ میں کراچی میں ہے تب بھی زندہ۔ تبھی تو ہمارے ترانے میں ہے کہ اہل سنت تو زندہ رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی زندہ۔ ہم اسی لیے تو جشن مناتے ہیں، سوگ نہیں مناتے، جشن، کیونکہ زندہ مردوں کا سوگ منایا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدے کو زندہ رکھے۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے وہ مردہ تھا، نمبر 1 he was dead، مرا ہوا تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے نور ایمان سے مالا مال کیا، نور توحید سے چمکا دیا، توحید کا جام اسے پلا دیا۔ یمشی بھی فی الناس، پھر حکم دیا کہ نور تو مل گیا ہے، اب تو آرڈینری نہیں، نور والا ہے۔ اب تیری ڈیوٹی یہ ہے، اور تیری ڈیوٹی ہی میں تیری بیوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نکل پڑے، ہر طرف نکل پڑے، ہر کونے میں نکل پڑے، اور اس طرح نکلے کہ وہ نور توحید جو مدینے سے شروع ہوا تھا، علی علی کا نام لے کر گلی گلی پھیل گیا، سورینام تک آ گیا۔ ابو بکر صدیق جب نورانی جماعت کے نمائندے بن کے سامنے آئے تو شیطانہ سوچی اچھا اب یہ نورانی جماعت شروع ہو رہی ہے، نورانی جماعت، چلو ہم شیطانی جماعت شروع کرتے ہیں، ہم کوئی سے کم ہیں کہا، ہمیں جہنم سے نکالا گوا ہے تو ہم کوئی کا اتنی آسانی سے جنت میں جائی نہ دے، ہم ہوں اپنا نمائندہ تیار کر۔ سسٹم چل رہا سیدنا آدم کے زمانے سے، حضرت آدم جب نور نبوت کو لے کر کے جب پورے ماحول کو چمکا رہے تھے تو ابلیس خود سامنے تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نورانی جماعت کے نمائندے بن کر کے آئے تو شیطان نے نمرود کو تیار کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب نورانی جماعت کے سپہ سالار بن کر کے آئے
تو حامان، شداد اور فرعون کو تیار کیا گیا. شیطان بھی اپنی پوری طاقت جھونکے ہے. اور جب نبی کا زمانہ آیا، ہمارے پیارے کا، عرش کی آنکھوں کے تارے کا، مصطفیٰ جان رحمت کا، ارے وہ نبی جن کے صدقے میں ہم سبھی، جب ان کا زمانہ آیا، نبی آخر الزمان کو تو ابلیسوا جانت رہا کہ یہ کونو معمولی نبی نہیں، یہ کونو معمولی نہیں ہے، بہت پاورفل. ابلیسوا جانت رہا. ان سے بہتر تو ابلیسوا کی معلومات، کہ وہ جانت رہا کہ ان کے پاس پاور ہے. اور یہ لوگ کہا تھا نہیں، انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر ہی ہے نہیں. کہا یا رسول اللہ، کہیں سنت کہاں، تو مدینہ میں یہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. ابلیس کو دیکھ، وہ جانت رہا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے ہم نے فرعون کو بھیج دیا، حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود کو بھیج دیا، ان کے لیے ایک نہیں چلی. یہ بہت طاقتور ہے. سارے کافروں کو جمع کر کے نمائندگی طے کرنا شروع کر دیا. اے ابو جہل تو اپنا حصہ سنبھالو، اے ابو لہب تو اپنا حصہ سنبھالو، اے عتبہ شیبہ تمہیں ہی کرے ہے، اے کفار تمہیں ہی کرے ہے. سب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگ گئے. مصطفیٰ جان رحمت، جو رحمت ہی رحمت اور رحمت ہی کا میسج لے کر کے آئے ہیں، ان کافروں نے مجبور کیا کہ بدر و احد، خیبر و خندق میں وہ تلوار اٹھائے. عزیزان ملت، صرف محسوس کرنے والی بات ہے، دل میں رکھنے والی، کہ ایک طرف سے شیطان اپنا نمائندہ تیار کر رہا ہے کہ ہم کوئی کا جنت میں جائی نہیں دے، ہم میں جنت سے نکالا گوا ہے، جہنم میں جہنمین کا سردار بناوا گوا ہے، جنت سے ہم نکلے ہیں تو اتنی آسانی سے کوئی کا جائی نہیں دے. اے اللہ تو اپنا پاور دکھا. ہم اپنا شیطانی پاور دکھانا شروع کیا. چنانچہ جیسے ہی حضرت فاروق صدیق اکبر کا دور آیا تو شیطان نے منکرین زکات کی جماعت تیار کر دی. صدیق اکبر نے مورچہ سنبھالا اور نیست و نابود کر دیا. فاروق اعظم کا دور آیا تو سبائیوں اور بلوائیوں کی سینا تیار ہو گئی. عثمان ذی النورین کے سامنے بھی وہ سینا تیار ہو گئی، مگر عثمان ذی النورین نے کلیجے پر پتھر رکھ کر تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے رحمان کی تسبیح بھی جاری ہے اور قرآن کا پیغام بھی جاری ہے. ابلیس کچھ نہیں کر پایا. فتنے آتے رہے مگر نورانی جماعت نے ڈنکے کی چوٹ پہ سب کا جواب دیا. چنانچہ جب خارجیت کا فتنہ شیطان نے پیدا کیا تو اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے مولا علی کو تیار کیا. جب یزیدی بھیڑیوں نے سر اٹھایا تو یزیدی بھیڑیوں کی سرکوبی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے نواسے حسین کو تیار کیا. اعتزال کا فتنہ آیا تو ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری کو تیار کیا گیا. جب رفض کا فتنہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کو تیار کیا گیا. جب فلسفہ قدیمہ کا فتنہ آیا تو مامونیت کی اینٹ بجانے کے لیے احمد ابن حنبل کو تیار کیا گیا. جب جہمیت قدریت کا فتنہ آیا تو متکلمین کی جماعت کی لائن لگا دی گئی. جب فتنے نے رنگ بدلنے شروع کر دیے، شربیہ ایک کہہ رہی ابلیس والی، خالی بوتلیاں بدل رہی تھی. کبھی وہ خارجی بوتل میں، کبھی وہ رافضی بوتل میں، کبھی وہ شیعی بوتل میں، کبھی وہ خارجی بوتل میں، کبھی جہمی بوتل میں، کبھی قدری بوتل میں، کبھی عقلی بوتل میں، اور کبھی بالکل نقلی بوتل میں آتی رہی. جماعتیں رنگ، شراب ایک ہے، بوتل بدل رہا ہے، لیبل بدل رہا ہے، رنگ ایک ہے، صرف ڈھانچہ بدل رہا ہے. مارکیٹ میں پروڈکشن ایک ہے، صرف اس کی لیبلنگ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا. ادھر میری طرف دیکھو، لگتا ہے ابلیس ہوں کہیں بھاگا، بہت بدماش. جلسہ تو نہیں آ سکتا، ہمت نہیں کنارہ جھانک سکتا. یہ تو نبی کا جلسہ ہے، یہاں تو صرف نبی ہی نبی. اب جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو توجہ پوری زندگی کے ساتھ، تاکہ زندگی کا بھی مزہ مل جائے، بندگی کا. فتنے آ رہے ہیں. انتہا یہ ہو گئی کہ توہم کا فتنہ آیا، وہابیت، نجدیت اور سلفیت کا فتنہ. 256 سال پہلے پوری دنیا میں وہابیت کے انڈے بھی نہیں تھے. سعودی عربیہ میں ایک بڑے باپ کے گھٹیا بیٹے کو چنا گیا
اور کہا تو ایسا کہو کہ مسلمان جون کریں وہ کا الٹا کرو، یہی اسلام ہے۔ جو مسلمان قبر پہ جاتے ہیں تو روک دو کا الٹا کرو، مسلمان فاتحہ کرتے ہیں روک دو کا الٹا کرو، مسلمان جو انہیں جلوس نکالا تھے روک دو کا الٹا کرو، مسلمان جو انہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھو کا الٹا کرو۔ ایسا الٹا سمجھایا کہ پورا ماحول خراب ہونے لگا، علماء مکہ کو شہید کیا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے قاضی دہلان مکی کو تیار کیا، اس کی سرکوبی کے لیے ضیاء الدین مہاجر مدنی کو تیار کیا گیا۔ مگر جب وہ فتنہ 182 سال پہلے بھارت میں قدم رکھتا ہے، اور یہاں بھی ایک بڑے باپ کے بڑے پوتے، بڑے دادا کے گھٹیا پوتے، بڑے چچا کے گھٹیا بھتیجے اور بڑے باپ کے گھٹیا بیٹے اسماعیل دہلوی کو چنا گیا، تو اللہ نے اس اسماعیل دہلوی کی سرکوبی کے لیے فضل حق خیر آبادی کو چنا، امام عبدالحق خیر آبادی کو چنا، شاہ مخصوص اللہ محدث دہلوی کو چنا، علامہ مفتی صدر الدین زردہ کو چنا، اور ایسا جس کتاب التوحید کا ترجمہ کر کے وہ مسلمانوں میں خرابی پیدا کرنا چاہ رہا تھا، اسی کتاب التوحید کو دہلی کے چوراہوں پہ جلوا دیا گیا۔ فتنے تو جنم لیتے رہے، مگر ایک بہت بڑا فتنہ ہوا۔ کیسا فتنہ ہوا؟ بہت بڑا فتنہ، چاروں اور سے جیسے حملہ کہہ دے۔ ادھر نانوتا سے آواز آنے لگی، کیونکہ ابھی فتنہ عجیب رنگ کا، ان میں بھی چشتی قادری برکاتی، ان میں بھی نقشبندی سہروردی، ان میں بھی حنفی شافعی مالکی حنبلی۔ یا اللہ ہم پہچانی کیسے؟ ہمہو حنفی نہو حنفی، ہمہو قادری نہو قادری، ہمہو شافعی نہو شافعی، ہمہو چشتی نہو چشتی، تو جانی کیسے؟ وہ تو پہچان میں آئی دعا رہا، کیونکہ وہ زور سے آمین کہت رہا۔ ایکا کیسے پہچانی؟ یہ تو ہماری طرح بالکل گھسا ہے، جون کی طرح لپٹا ہے، کھٹمل کی طرح کھٹیا سٹا ہے، اور مچھر کی طرح ڈنک مارت ہے۔ ایسے کیسے نکلی؟ ارے نانوتا سے آواز آنے لگی کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تب بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سنی بے قرار ہو گیا سن کر۔ امبیٹھا سے آواز آئی کہ نبی سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس ہے، کیونکہ شیطان کے علم کے لیے نس ہے، فخر عالم کے لیے کون سی نس ہے؟ الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دیا گیا۔ تھانہ بھون چیخ اٹھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ کہنے لگا کہ نبی کے پاس یا تو بعض علم ہے یا کل علم ہے، اور رہا سوال بعض کا تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں پاگلوں، الٹی سیدھی بات میں دوہرا بھی نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ نکیری والوں کہ اگر تمہارے گھر کو کھٹکھٹا کر کوئی اس طرح کی گھٹیا بات کہے تم سنو گے؟ برداشت کرو گے؟ اپنے باپ کی برائی تو ہم سن نہیں سکتے، نبی کی کیسے سنیں؟ ارے ہم تو غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں، نبی کو کیسے مردہ مانے؟ ہم تو اپنے پیر کے چرن کو چومتے ہیں، نبی کی جالی کو کیسے نہ چومیں؟ مانو گے اگر کوئی کہے؟ بھگئیو کی نہیں، بولو زور سے بولو کہ بھگا دیں گے، اور گھر سے نہیں پوری نکیریز بھگا دیں گے۔ ایسے اساماجک تتووں کو ہمارے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ مگر میرے دوستو منظر کو محسوس کرو، ایسا لگا جیسے کالی گھٹا چھائی ہے، سارے سنی چیخنے لگے، قادری کہنے لگے یا غوث المدد، چشتی کہنے لگے یا خواجہ المدد، نقشبندی کہنے لگے یا زکریا المدد، سہروردی کہنے لگے یا شیخ عمر شہاب الدین المدد، اشرفی کہنے لگے یا مخدوم المدد، صابری کہنے لگے یا علی احمد صابر المدد۔ کسی مسیحے کو بھیج دو، ذرا نبی کی شان دیکھو، رب کا کرم دیکھو، غوث کا فیضان دیکھو، خواجہ کی عطا دیکھو، اشرف کی مہربانی دیکھو کہ مدینے کا معجزہ بریلی میں طلوع ہوتا ہے۔ آواز آتی ہے گھبرا مت، ان کی سرکوبی کے لیے میں احمد رضا کو دے رہا ہوں۔ اور اسی فکر احمد رضا کو لے کر کوئی
سندھ جا رہا ہے، کوئی ہند جا رہا ہے، کوئی بنگال جا رہا ہے، کوئی پنجاب جا رہا ہے، کوئی کاٹھیاواڑ جا رہا ہے، کوئی راجستھان جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، کوئی فجی گیا، کوئی موریشس گیا، کوئی کہاں گیا، مگر سنیوں یاد رکھو اپنے محسن کو، مبلغ اعظم عبدالعلیم صدیقی کو یاد رکھو، جس نے اس نور ایمان کو حاصل کر کے لے کر اپنے سر کا تاج بنا کر سورینامی سنیوں کا مقدر چمکا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر تادیر مہربانی فرمائے۔ اس نور کی ایک کرن چمکی ہے سورینام مسلم ایسوسی ایشن کے نام پر آپ کی زمین پر، اور اسی کی دو کڑیاں، ایک مسجد یہاں ہے برکات مدینہ، اللہ مدینے کے برکات سے مالا مال۔ یہ چیز تبے سمجھیے اور جب کچھ پڑھیے نہیں پڑھیے تو جیسا پڑھائی دے ہے پڑھے پڑھی، جیسا سمجھائی دے ہے سمجھے پڑھی۔ الف سے اللہ کے بجائے کوئی کہہ دے الف سے وہ، الف سے پاگل، تو کہیو الف سے پاگل کیسے ہوئی؟ پاگل تو پاس ہے، پڑھے نہیں تو چینھے کیسے؟ تو چینھیوں تبے پڑھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو نور والوں کا فیضان اپنے دل میں سجائے رکھو مسلمانوں، تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا رہے گا، نوح کا سفینہ بنا رہے گا، مصطفیٰ کی محبت کا خزینہ بنا رہے گا۔ کبھی موقع رہا تو ٹو بی فالوئنگ اور کنٹینیو کرتے ہوئے سبجیکٹ کو اس کے آگے بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرات، ہم تو ابھی دلک فرورک نگر پہلا یہ کیا بولی آپ لوگ سے؟ بہترین نعت ہم لوگوں نے سنا، جس کے آخری شعر مدینہ طیبہ کا سفر، اور انشاءاللہ العزیز حضور تاج العلماء سورینام سے نکلتے ہوئے حج کو روانہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دل سے نکلا ہوا وہ شعر ہے۔